بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس ٹیکساس سے ہمارا یہ ایک نیا سلسلہ پروگرام کا اسباق زندگی کے نام سے اس کو لے کر جہاں زیب حمید آپ کا میزبان حاضر ہے. ایک بار پھر ہم معز امجد صاحب کی طرف جاتے ہیں. پچھلی قسط میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ان کی جو ورکشاپ ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کو وہ سمیٹ کر, اگر ہم ان کو سمیٹ سکیں تو وہ کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سی ایسی ہیڈ لائنز ہیں جن کے اندر ان کی پوری ورکشاپ کو ہم دیکھ سکیں. آج ہمارا جو موقف ہے, جو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹاپک کے اندر تھوڑا اور گہرائی میں جائیں اور دیکھیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ کریں, السلام علیکم مولانا صاحب, کیسے ہیں؟ ایک بار پھر ویلکم سر. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو تھے آپ کے اس ورکشاپ کے, تو میں چاہتا تھا کہ اب تھوڑی گہرائی میں ہم ہر ٹاپک کو تھوڑا ایکسپلور کریں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ مقصد کیا ہے ان باتوں کو سامنے لا کے رکھنے کا اور ایز اے ورکشاپ اس کو پیش کرنے کا. آپ کے پیچھے, اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں کون سی بات ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جو بات ہے, میں اس میں ایک تو گزارش ہی کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ایک آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا جو بیسک مقصد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آخرت, دنیا میں کنٹریبیوشن دینا ہے آخرت کے لیے. مقصد تو آخرت میں کامیابی ہے اور اسی کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک دنیاوی مقصد بھی ہوتا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ کس طرف جد و جہد کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, ٹو ڈٹرمن میرے کام کا وائی کیا ہے. اور اس کو میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے, اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, اور اس میں وہ جو ورڈز ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے. انفارچونیٹلی میں نے اس کو اردو میں نہیں لکھا ہے, وہ انگریزی میں لکھا ہے, تو میں وہی بیان کر دیتا ہوں. نہیں, انگریزی میں چلتی ہے, آپ پنجابی میں بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. یعنی میں نے اس کو لکھا ہے جی کہ ٹو میک مائی کنٹریبیوشنز ٹوورڈ دا ریجوینیشن آف دا ہیومن اسپرٹ. ٹھیک ہے جی, یعنی اس کی رینیول کہہ لیں اس کو آپ, اس کو واپس اس کے اوریجنل جگہ پہ کھڑا کر کے ایک ہیپی ایسپیکٹ, اس کو ایک خوش ایسپیکٹ دینے کے لیے, اس کی ریجوینیشن کے لیے میں جو جتنا بھی یہ سارا کام ہے, اور جو میں جس طرح سے مذہب کو دیکھ رہا ہوں, وہ بیسیکلی اسی پہلو سے دیکھ رہا ہوں کہ جو دین ہے ہمارا وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے. وہ ہمیں دنیا کے حوالے سے, اس زندگی کے حوالے سے وہ مقصد دے رہا ہے کہ جس سے ہماری زندگی ریجوینیٹ ہوتی ہے. اور اسی پہلو سے میں یہ بھی کرتا ہوں جی کہ دس از دا پرپز دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار. یعنی مجھے آئی وانٹ ٹو میک اے کنٹریبیوشن ٹو لرن, یعنی دو چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ ٹو لرن اینڈ ٹو make my contribution towards the rejuvenation of the human spirit, to learn about the rejuvenation of the human spirit and to make my contribution towards it. تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں جی. بہت شکریہ جی. جب آپ کہتے ہیں ریجوینیشن, تو اس کے اندر پھر ایک آٹومیٹیکلی ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے اوریجنیشن کا, کہ ہم اگر آپ ریجوینیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں واپس کہیں تو لے جا رہے ہیں. اس کو ذرا واضح کر دیں تھوڑا سا. یعنی جس مقصد کے لیے انسان کو, دیکھیے انسان نیچر میں اپنے جس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے, ہم اس کے بعد اس کے اوپر کچھ, جب ایک سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں, ہماری زندگی کچھ ٹارگٹس ہیں جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ بنا دیے جاتے ہیں شروع سے ہی. یعنی وہ ٹارگٹس جو تھے ظاہر ہے کہ آج سے 200 سال پہلے ڈفرینٹ ہوتے تھے, آج کی زندگی میں ڈفرینٹ ہو گئے. جب ہم نے ایجوکیشن میں بھیج دیا تو اس وقت بھی اس کے ٹارگٹس, ہر ایئرلی ٹارگٹس ہم بنا دیتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کی اسپرٹ کو ریجوینیٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر میں اس کی آپ کو ٹو گیو اے ویری پریکٹیکل ایگزامپل, یعنی واٹ از اٹ دیٹ ہیپنس کہ جس وقت انسان ایک کنٹینیوسلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کس طرح سے تنہا رہتا ہے اپنے ذہن میں بھی, اس لیے کیونکہ کمپیٹنگ ود ایوری بڈی. لیکن جو یہ ریجوینیشن ہے, اس کا تقاضا یہ کہ وہ کولیبریٹیو انوائرمنٹس میں جیے. یعنی ہم اپنی نیچر میں, اپنی ذات میں, اپنی فطرت میں بیسیکلی سوشل بینگز ہیں. We like to be with people, you know, that is, unless obviously کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں we want our space as well, لیکن ultimately we cannot exist without others. ہم اصل میں مل کر ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم مل کر فلرش کرتے ہیں, لیکن ہم نے جو کچھ سسٹمز بنا دیے ہیں وہ اصل میں انڈیویجولز کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح اپنے دوسروں کو بیٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ انسان کی اسپرٹ پر الٹیمیٹلی فرق ڈالتا ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس طرح سے فرق ڈالتا ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس کی نیچر سے ٹکراتا ہے الٹیمیٹلی, کہ اس کو تنہا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم اس کو واپس لے کے جائیں تو دس از واٹ آئی مین بائی ریجوینیشن. انسان کے اندر ایک نیچرل انکلینیشن موجود ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی.
ٹھیک ہے. وہ جو بہتری ہے اگر آپ اس کی نیچرل جو جڑیں ہیں اس سے جوڑ دیں. مثال کے طور پر پچھلے پروگرام میں جب آپ نے بات فرمائی پرنسپل سینٹرڈنیس کی, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے مختلف سینٹرز بنائیں اور اس میں پروگریس کرتے رہے, لیکن اگر ہم پرنسپل سینٹرڈ بننے کی کوشش کریں تو وہ اس نیچر سے جڑتے ہیں ہم کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ اس کے حوالے سے ریجوینیشن ہے جی. اچھا, یہ تو ہو گیا جو مقصد ہے پیچھے کام کرنے کا. بتائیے کرتے کیا ہیں آپ اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیے, وہ جو لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی نا پچھلے سیشن میں, کہ جس میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک ہے لرننگ کی اسپلنگ تھیوری آف لرننگ اور ایک ہے کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری آف لرننگ, جس کے اندر انسان لرن تب کرتا ہے, جس کے مطابق انسان لرن تب کرتا ہے کہ جس وقت اس کی موجودہ لرننگ کے ساتھ آج کی لرننگ کنیکٹ ہوتی ہے اور وہ ایک مکمل کنسٹرکشن میں آتی ہے کہ یہ اس کا حصہ یہ اس حوالے سے اس پوری کنسٹرکشن میں بنتا ہے. تو یہ جو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے یہ ہماری وہ ہاؤ ہے, یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں. یہ بات کہ اب اس ایسپیکٹ سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں ان کی کنسٹرکشنز پر ہم امپیکٹ کریں, یعنی وہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا رخ سیکھیں. یہ والا ایسپیکٹ, نہ کہ ان کو صرف چند چیزیں بتا دی جائیں. میرا چونکہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اس لیے میں جب بھی کوئی چیز پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ عام طور پر اسی میتھڈ سے کرتا ہوں کہ جس میں جو اس کا ہاؤ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ اپنی کنسٹرکشنز میں شامل کر سکیں. بہت شکریہ موئی صاحب, آپ نے ہمیں ہاؤ اور وائی کا تو بتا دیا, تو اب یہ کیا چیز کیا ہے, واٹ از دس, تو واٹ کا بھی جواب دے دیں کہ وہ کس طرح سے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ واٹ وڈ بی دا ٹاپکس دیٹ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ. جو آپ نے میں نے آپ کو جو لسٹ دی تھی ٹاپکس کی, پری ریکوزٹ ٹاپکس ہیں, سیلف اویئرنیس کے ٹاپکس ہیں اور انٹرپرسنل ویل بینگ کے ٹاپکس ہیں, وہ سارا جو ہے وہ ہمارا واٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پری ریکوزٹ میں ہم ڈائیو ان کرتے ہیں تھوڑا سا. تو یہ پری ریکوزٹ میں کون کون سے اہم چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بنیاد بناتی ہیں ہماری کہ ہم اگلے ان ٹاپکس کو ایکسپلور کر سکیں؟ میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹاپکس کیا کیا ہیں. آپ اس میں سے جس پہ چاہیں گے پھر میں اس کے حوالے سے بات زیادہ کر لیں گے. سب سے پہلا ٹاپک اس میں کرٹیکل ریفلیکشن ہے جی. ہم کسی چیز کو جب اپروچ کریں تو اس کے بارے میں کس طرح یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے بارے میں فیصلہ کس طرح کریں, یہ کرٹیکل ریفلیکشن کی فیلڈ. دوسری چیز جو ہم اس میں عام طور پہ کرتے ہیں وہ چونکہ یہ ہماری جو پوری ورک شاپ ہے یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے, اس میں آپس میں لوگ جو ہیں میرے سے نہیں زیادہ سیکھتے بلکہ آپس میں زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپس میں سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ آرگنائز طریقے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں ہم کانورسیشنز کے پرنسپلز ہیں کچھ جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اچھی کانورسیشنز ہو سکیں. نمبر 3 یہ کہ ہم اس میں لرننگ, جس کو چونکہ ہم اپنی لرننگ کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ایک لرننگ جرنل ہے جس کو ہم I try to help them understand کہ ہمیں لرننگ جرنل بنانے کا فائدہ کیا ہوگا, اس کو کیسے بنانا چاہیے. اور نمبر 4 جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو وہ کون سے پرنسپلز ہیں جو یونیورسل ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ ہیں, جن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور نمبر 5 یہ کہ ریفلیکٹیو جرنل کس طرح لکھا جائے, کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو اب آئندہ ہر جگہ پہ یوز ہونے ہیں. کرٹیکل ریفلیکشن سب سے اہم یا سب سے پہلا موضوع آپ کے نزدیک یہ ہے. جب میں سنتا ہوں یہ لفظ کرٹیکل اور ریفلیکشن, یہ دو الفاظ یہ مرکب ہیں, اور ان سے مراد کیا ہے اصل میں؟ جب کرٹیکل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اکثر اس کو منفی معنی میں بھی لیا جاتا ہے. آپ کے خیال سے یہ کیا ہے؟ کرٹیکل ریفلیکشن جی ایک ایسی فیلڈ آف اسٹڈی ہے کہ جو انسان کو اپنی سوچ, اپنی ڈیسیجن میکنگ کو بہتر آرگنائز طریقے سے کرنے کا سمجھ لیں کہ ٹرین کرتی ہے. یعنی اگر میرے سامنے مختلف انفارمیشن کی پیسز آ رہے ہیں تو میں ان کو اینالائز کر کے یہ سمجھ سکوں کہ کون سی بات ٹھیک لگتی ہے مجھے. یعنی انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کے اچھے ٹولز ہیں یہ. ان میں سے ایک ٹول جو ہے یہ کرٹیکل ریفلیکشن ہے. تو اس کا تعلق فیصلے سے, انسان کے اپنے فیصلے سے, ڈیسیجن میکنگ سے بہت زیادہ. رائٹ. تو اس صورت میں اگر میں کسی کے ساتھ کنورس کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, جس طرح سے مجھے یہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی کو یا اس بندے کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی لینس سے دیکھنی ہوگی زندگی, یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کہاں کھڑا ہو کے بات کرے. کیا یہ سچ ہے؟ یہ بات تو اس کو تو ایمپتھی کہیں گے نا جی. یعنی ٹرائی ٹو ٹیک دا پرسپیکٹو آف دی ادر پرسن, دس از ایمپتھی. اچھا ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی چیز جو ہے یعنی وہ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے, میں اس کو بالکل آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کوئی کم اہم ہے.
کرٹیکل ریفلیکشن کا تعلق اصل میں زیادہ ریشنالٹی سے ہے. یعنی جس وقت آپ کے سامنے وین یو آر ایکسپوز ٹو اے پیس آف انفارمیشن تو آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بات جو ہے یہ کدھر سے شروع ہو رہی ہے, اس کی بنیادوں میں کیا بات ہے, اس کے پریمیسز کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا ازمپشنز موجود ہیں جس کی بیسس پہ یہ بات کی جا رہی ہے, اس کا انالیسز کرنا, یہ اصل میں کرٹیکل ریفلیکشن ہے. میں اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ بات کروں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے, ان کو اچھی تربیت دینے کے لیے ہمیں ان کو پنش کرنا چاہیے اگر وہ غلط کریں, اور ریوارڈ دینا چاہیے اگر وہ اچھا کریں, تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ یہ کہ اب اگر لیٹس سے اف یو ایگری ود می اور یو ڈس ایگری ود می, تو اس میں آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے. مثال کے طور پر آپ اگر ایگری کرتے ہیں تو آپ نے کیسے ایگری کیا, یہ کیا میرے کہنے پہ ایگری کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی بیسز ہے اس کو ماننے کی. مفروضات میرے ذہن میں ہوں گے پہلے سے, اسمپشنز ہوں گے جن کی بنیاد پہ میں بات کروں. وہ جو اسمپشنز ہیں, اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو اسمپشنز ہیں ان کو انکور کرنا, ان اسمپشنز کو دیکھنا کہ وہ اسمپشنز کتنی ایکوریٹ لگتی ہیں, کیا وہ یونیورسل ریالٹیز ہیں یا وہ میری ریالٹیز ہیں, میرے کلچر کی ریالٹیز ہیں. اس فیصلے کو کر کے پھر یہ دیکھنا کہ کیا اگر وہ اسمپشنز چینج کر دی جائیں تو الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو کیا بنے گا, اور اس کے نتیجے میں ایک انفارمڈ ڈیسیجن لینا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو برے کام کرنے پر پنش کرنا چاہیے, اچھے کام کرنے پر ریوارڈ دینا چاہیے, اس بات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے, اس کی ڈیسیجن میکنگ. ہم مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ کو. عام طور پر آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری بفور نوئنگ واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ. اف یو ایگری ٹو ڈس ایگری یو آر ایکچولی اگنورنگ. ٹھیک ہے جی, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو اگنور کریں, ہم اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی اسمپشنز اس کو غلط لگ رہی ہو لیکن وہ بدلنا نہ چاہتا ہو, لیکن مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اس کی بات کے پریمیسز کو جان لینے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ اوکے لیٹس دین ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے, بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا فیکٹ کہ ہم یہ بات کدھر سے شروع ہو رہی ہے, کس طرح سے ادھر تک پہنچی ہے, اس کے بغیر یہ کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو صرف اگنورنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اسمپشنز کو نکالنا بہت ضروری ہے جی, اور کانفلکٹس بھی بہت حد تک ریزالو ہو سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی جی. تو اگر ہم اسمپشنز کی بات کریں تو کیا اسمپشنز کیا ہوتی ہیں, یہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں, کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں, کس طرح سے سمجھیں, کیا ہے اس کو سمجھانے کے حوالے سے, یعنی لوگوں کو بتانے کے حوالے سے کہ یہ طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا. میں اس کو کوشش کرتا ہوں, یہ اسٹیون بروک فیلڈ نے جو اپنی اس کی بات ہے کرٹیکل ریفلیکشن اور کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر جو اس نے لکھی ہے, میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں 3 حصوں میں. یعنی ایک ازمپشن وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کازل ازمپشن ہے, ایک وہ ہوتی ہے جس کو کہا جائے کہ یہ پرسکرپٹیو ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو کہا جائے پیراڈیمیٹک ہے. کازل ازمپشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا, اگر آدمی اسموک کرے گا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دس از اے کازل ازمپشن. پرسکرپٹیو ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہر اسٹیٹمنٹ کے اندر ایسا کرنا. مثال کے طور پر اسی اسٹیٹمنٹ کو لے لیجئے کہ بچوں کو اچھی تربیت کے لیے بچوں کو اگر وہ غلط کریں تو ان کو پنش کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پنش کرنے سے غلط کرنا رک جائے گا. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اس کی کازل ازمپشن ہے. اور ان کو ریوارڈ دینا چاہیے اگر وہ اچھا کریں, ریوارڈ دینے کے نتیجے میں اچھا کرنا بڑھ جائے گا, یہ اس کی کازل ازمپشن ہے. لیکن پرسکرپٹیو کہاں ہوئی اس کے؟ پرسکرپٹیو یہ ہوگی کہ اگر ہمیں بچوں کو یہ جو تربیت دینی چاہیے, مثال کے طور پر ہمیں اپنے بڑوں کو, اپنی چھوٹوں کو تربیت دینی چاہیے, یا مثال کے طور پر یہ ہو جائے گی کہ ہمیں اب برا عمل روکنا چاہیے, ہمیں اچھا عمل پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جتنی اسٹیٹمنٹس آپ چاہیے کے ساتھ بنائیں گے یہ ہے جو شوڈ ہوگی یا وڈ ہوگی, شوڈ ہوگی, جنرلی اٹ وڈ بی شوڈ ہوگا, میرا شال اور شوڈ ہوگا انگلش میں اگر ہم بات کرتے ہیں. اور پیراڈائمیٹک اسمپشن وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ ان پورے کانسیپٹس کو اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے اس کے بنیادی کانسیپٹ کیا بنتا ہے, یہ سب سے مشکل ہوتی ہیں ڈھونڈنی. جی, یعنی سب سے مشکل یہ ہوتی ہے کہ پیراڈائم خود جو ہے اس کے پیچھے کچھ پیراڈائمز ہوتے ہیں. یعنی پیراڈائم خود ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ دس از اے ملٹی لیول ملٹی ڈائمینشنل ورڈ ہوتا ہے. یعنی ایک پیراڈائم سے اوپر پیراڈائم بنتے جاتے ہیں, تو اٹ بیکمز لٹل ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ. لیکن یہ پیراڈائم ہوتا کیا؟ پیراڈائم یعنی بنیادی لینز جیسے آپ کہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ کا زندگی کو دیکھنے کا لینز کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس اسٹیٹمنٹ میں اگر پیراڈائم ڈھونڈنا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے.
ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی تربیت کے بارے میں ایک بیسک کانسیپٹ کیا ہے. میں اس کی مثال دوں گا تو اس سے شاید واضح ہو جائے. اف اے پرسن بلیوز دیٹ پیپلز بیہیویئر از واٹ میکس دیم گڈ, یہ ہے پیراڈائم. اچھا انسان اچھا عمل کا نام ہے. یعنی یہاں پر ویو ہے آپ کا, ایک رائٹ, ایک ورلڈ ویو ہے جی. ٹھیک ہے جی. یعنی اچھا انسان اس کو کہا جاتا ہے جس کا عمل اچھا ہو. جس وقت آپ ادھر سے اپروچ کرتے ہیں تو اس کو پیراڈائم کہتے ہیں جی. یعنی واٹ از اے ہیومن بینگ, واٹ از اے گڈ ہیومن بینگ, یہ اسپیکٹس ہیں جو کہ پیراڈائم بنائیں گے آپ کے. تو اب ہم کانورسیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم کانورسیشن کو ہم سن رہے ہوتے ہیں یا ان کو اب ہمیں چاہیے کہ assumptions کو اس کے اندر سے نکالیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آئی تھنک اچھی کانورسیشن کے لیے جو سب سے مشکل اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو واقعی سمجھنے کی کوشش کروں. تو اس میں تو ہمیں بہت پریکٹس چاہیے, بہت پریکٹس ہے, اس میں کوئی شک نہیں جی. اور اسی وجہ سے اس کی کوشش کی جاتی ہے, بلکہ ایسا اکثر ہوا کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس کو لے کر ہم پورا ہفتہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ کی پریکٹس کی جائے. اچھا. اور یہ دیکھا جائے کدھر مشکل ہو رہی ہے. کرٹیکل ریفلیکشن بیسیکلی آپ کی لکھنے, پڑھنے, بولنے ہر چیز میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے آپ کی اچھی ڈیسیجن میکنگ میں. بہت بہت شکریہ. باقی جہاں تک کریٹیکل ریفلیکشن اور ایزمپشنز کا سوال پیدا ہوتا ہے, اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کوئی مثال آپ کے پاس ہو, کوئی واقعات ہوں جس میں آپ نے ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی کیا ہو سکتا ہے کوئی شروع کے واقعات بچپن میں آپ کو اب خیال آتا ہو جہاں پہ کریٹیکلی آپ اگر اس کو پھر سے سوچیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ assumptions تھی, میں سمجھ نہیں صحیح رہا تھا, وہ بندہ کچھ اور کہہ رہا تھا, کچھ ایسی کوئی بات. دیکھیے دو چیزوں میں بہت اہم واقعات ہیں. بہت کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں. جس وقت آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے غلطی تو اس سے کئی دفعہ اس کی کانسیکوینسز یا اس کی جو غلطی کی جو ڈیوریشن ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے. ایک لمبے عرصے تک میں اسپیلنگ تھیوری ہی پر جو اسپیلنگ تھیوری آف لرننگ ہے اسی پر ٹیچ کرتا رہا. اس کو پھر سے اسپیلنگ تھیوری آف لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان, آپ کی ایک کلاس میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ سیکھیں گے آپ کے لیکچر سے. جی. ان کی لرننگ اصل میں وہ ہوگی جو آپ نے لیکچر دیا. اس میں اب دیکھیے اس میں جو ازمپشنز انوالوڈ تھیں جس وقت وہ چیلنج ہوئیں, مثال کے طور پر اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ لیکچر سے سیکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے لیکچر میں جو 10 لوگ انوالوڈ ہیں ان کی لرننگ ایک ہی ہونی چاہیے, کیونکہ اصل میں جو ویریبل ہے وہ اصل میں آپ کا لیکچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں کوئی اٹ وڈ ناٹ بی این unusual experience, it would be a general experience that every student in the class will take his own learning or will express his own learning. کیا وجہ ہوتی ہے, وہ ڈفرینس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اٹ از دا لرننگ دیٹ از ہیپننگ ان ہز برین. ٹھیک ہے. جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ ازمپشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد یہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ پھر اصل میں لرننگ ہوتی کیسے ہے. تو ایک بڑا میجر ڈفرینس تو ادھر سے ایک میری زندگی کا جو کرٹیکل ریفلیکشن نے بہت کنٹریبیوٹ کیا وہ یہ تھا جی. اور اس کے علاوہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بالکل یعنی آئی فیلٹ کہ پیرنٹنگ میں میری پوری کی پوری جو اپروچ تھی وہ اس چیز نے چینج کی ہے. جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ شیئر کی ہے بیہیویئرل پنشمنٹس اینڈ ریوارڈس کی, میں خود اس چیز کا قائل رہا ہوں. اسی چیز کو میں نے پڑھا تھا, اسی چیز کو میں نے سمجھا تھا اور اسی چیز کا پرچار کرتا تھا. لیکن جس وقت اس کی جب ازمپشنس کو دیکھا اور پتہ چلا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. انسان صرف بیہیویئر کا نام نہیں ہے. انسان کے اندر میں جو سب سے بڑی چیز کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی کتنا غیر مخلص ہے یا کتنا اس کا مقصد کیا تھا, یہ اس کی نیت کیا تھی. تو یہ اصل میں بیہیویئر نہیں ہے اس کا, یہ اس کے اندر ہونے والا ایک پروسیس ہے. انسان صرف بیہیویئرز کا نام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ معیز صاحب. اس گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ابھی وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور پری ریکویزٹس کی جو بات ہو رہی تھی اس میں کچھ دوسرے اہم موضوعات بھی ہیں جس طرح کہ کانورسیشنس ہے, کانورسیشنس کی گائیڈ لائنس ہیں, اس کو سمجھیں گے. اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا کرٹیکل ریفلیکشن کو پھر سے ہم لے کر آئیں, کیونکہ یہ ازمپشنس کا جو معاملہ ہے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس کو پہلے سوچا نہ ہو, سمجھا نہ ہو. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام میں. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.